الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مالک کی توفیق سے آج ہم سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآنی الفاظ، ان کا ترجمہ، اور پھر حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر جو باتیں ان آیات کے تحت بیان فرماتے ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ قرآن الفاظ کے ترجمہ سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رعد کا تعارف جو حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اس کو پہلے پڑھ لیا جائے۔ اس سورہ میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے مکی و مدنی ہونے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کا نزول تو مکہ مکرمہ میں ہوا، تاہم اس میں کچھ آیات مدنی بھی ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں لفظ الرعد مستعمل ہے، اسی باعث اس کا نام الرعد ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے یسبح الرعد بحمدہ۔ سورتوں کے مختلف ناموں کے سلسلہ میں کئی وجوہ ہیں۔ بعض نام کسی اہم مضمون کی وجہ سے ہیں، بعض کسی قصے کی وجہ سے ہیں، بعض نام کسی اہم شخصیت کی وجہ سے، کوئی نام کسی خاص آیت کی وجہ سے، کوئی نام کسی مشہور لفظ کی وجہ سے۔ ان صورتوں کو انہی الفاظ اور ناموں سے ہی لکھا پڑھا جائے گا، ان ناموں میں الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سورہ پاک میں مختلف عنوانات اور مضامین ملتے ہیں۔ اس میں اہم مضامین ہیں حیران کن تخلیقات کا ذکر، تخلیق انسانی ازلی تقدیر کا ذکر، عقل مندوں اور بروں کے نشانات کا ذکر، انسان کے لیے عظیم دولت سکون قلبی کا ذکر، گستاخان نبوت کی سزا کا ذکر، وحی الہی کی اہمیت و مرکزیت کا ذکر ہے، اسلام اپنے ماننے والوں میں جو انقلاب پیدا کرتا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ سورہ شریف کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم منصب نبوت کا ذکر ہے۔ محبوب، ہم نے تجھے صحیفہ ہدایت عطا کیا ہے تاکہ بھٹکتی دنیا کو راہ راست پر لائے اور ہدایت پر گامزن کر دے۔ تیری رسالت و صداقت کا میں خود گواہ ہوں، اور وہ لوگ بھی تیری صداقت و عظمت و نبوت کے گواہ ہیں جن کے دل نور ایمان سے جگمگاتے ہیں۔ اس سورہ پاک کے تعارف کے بعد
قرآنی الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر حضور فرید العصر نے جو ان آیات کے تحت تحریر فرمایا اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را یہ کتاب کی آیات ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ حق ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ذات بابرکات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جیسے تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر استوا فرما ہوا جیسے اس کی شان تھی، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ ان آیات کے تحت حضور فرید العصر پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف میں قصہ یوسف علیہ السلام کے بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی تھی۔ محبوب دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کس قدر پریشانیاں ہوئیں، بالآخر ہم نے انہیں عزت و فضل اور حکومت سے نوازا۔ اس سورہ رعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا ذکر اس طرح فرمایا گیا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام سے استہزاء مذاق کیا گیا۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کے معنی و مطالب تلاش کرنے میں کوشش نہ کی جائے، یہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان راز ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے ان کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ قول اس لیے صحیح نہیں کہ یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ مکتوب وہی بہتر ہے، کامیاب ہے جو جسے بھیجا جائے تو وہ پڑھ سکے، جان سکے، اسے معلوم ہو جائے کہ خط میں ہے کیا۔ فرمایا گیا محبوب یہ کتاب کی آیات ہیں، وہ جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات نشانیاں ہیں کتاب الہی کی، جو کچھ اور جتنا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہی حق ہے، باقی ہے، رہے گا، نسخ نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، زبردست قانون الہی ہے، اس میں تبدل و تغیر نہیں۔ اس کے علاوہ تورات و انجیل اور زبور کے مضامین و عبارت میں کس قدر تبدل و تغیر ہے۔ اس عنوان پر بابا جی قبلہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس عنوان پر میں نے اپنی کتاب علم القرآن میں بہت سے واضح دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں۔ اس میں ایک کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مساجد، مدارس، حفاظ، قراء، علماء یہ سبھی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ اس آیے مبارکہ میں ہر قسم کا انکار کرنے والوں کا رد ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند کے رواں دواں ہونے کا ذکر فرما کر بتایا جا رہا ہے،
اگر کوئی چاند سورج کو نہیں مانتا تو ان کے وجود سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ نابینا ہے تو دیکھ نہیں سکتا، تو سورج و چاند پھر بھی موجود ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آیات قرآنی کو نہ مانے تو بھی قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، موجود ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب نبوت ہیں ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب نبوت ہیں ہی، اسی کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کفار وحی الہی کی شان کو نہیں مانتے تو نہ مانے، اس کی قدرت کاملہ کا تو یہ عالم ہے، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے، تم دیکھتے بھی ہو کوئی ستون دکھائی نہیں دیتا، تم سیاح ہو، کائنات میں ہر شے کو دیکھنے کے لیے آلات پیدا ہیں، مگر تم نے کبھی کسی ملک و علاقہ آبادی صحرا میں آسمانوں کے ستون دیکھے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس نے اس تخلیق کے بعد عرش پر جلوہ فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق تھا۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے اوقات میں اپنے مقامات پر سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے آیات بیان کر دی ہیں تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے قول و فعل عمل کا جواب دینا ہے۔ آیہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا وہ اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تفصیل سے بیان کرنے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث نبوی سے تفصیل ہوتی ہے، وہ حدیث جلی ہو یا خفی، قرآن مقدس کی تفصیل و تفسیر ہے۔ آیات سے مراد آیات قدرت بھی ہو سکتی ہیں جو آسمان و زمین اور خود انسان کے اندر ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ نظروں کے سامنے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔